السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جن عظیم ہستیوں کو دین اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے منتخب فرمایا، ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ نہایت بلند اور روشن ہے۔ وہ نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی، بلکہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کی رفیقہ حیات، مددگار اور دل جوئی کرنے والی ساتھی بھی تھی۔ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فراست، بصیرت اور نور ایمان سے روشن فرمایا تھا۔ اسی نورانی دل میں ایک رات ایک ایسا خواب جلوہ گر ہوا جس نے آنے والے وقت کی عظیم بشارت دے دی۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی روحانی پاکیزگی کی دلیل ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری اور سعادت کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک رات جب طواف کعبہ کے لیے گئیں تو طواف کرنے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہو گئیں اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکے کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوگ در جوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں، دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئی۔ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا انہیں منوعاً ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تمہیں اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت علم تھا۔ عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے مرکز بن جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکے کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبے کے پاس جمع ہوتی تھی اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھی، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک رات ایک ایسی ہی محفل منعقد ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت تک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر چوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبے کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں تو ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنسنے لگیں
اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی رہیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا بھی کہتی رہیں۔ محفل شور و گل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہوئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں رب تلاش کرنے لگیں۔ اگلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا، اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد ہی خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب دیا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں جائیں گے، ان کی کفالت و پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے، اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی، اور وہ اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، اس کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ آپ کی دیانت، امانت، کاروباری لین دین میں صداقت اور حسن معاملہ نے پورے مکہ کو گرویدہ کر لیا تھا۔ آپ کو امین اور الصادق کے معزز القاب سے یاد کرنے لگے تھے۔ پورے معاشرے میں اس حقیقت نے شہرہ حاصل کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صالح اور با کردار نوجوان ہیں، صداقت و امانت کا پیکر ہیں۔ جو معاملہ طے کرتے ہیں وہ ہر قسم کے غلب و غش اور کھوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ انہیں کسی نے جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے دیکھا ہے۔ بالکل کھرے انسان ہیں جن کا کردار ہی ان کی ذات ہے، اور وہ بے عیب اور پاک ہے۔ تبھی مکے کو خشک سالی نے بھی گھیر لیا تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں، زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ سکوں۔ مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کارواں عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار اور کافی دولت مند ہیں۔ مکے کے بہت سے لوگ ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی، اور اس سرمایہ کاری سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری ہی تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہی وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف کھینچ کر بھیجا ہے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ
حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی سچی وفادار اور دین کی فہم رکھنے والی شخصیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، ہمیں بھی صداقت، امانت اور حسن کردار سے آراستہ فرما، جیسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزین فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما اور ہماری زندگیوں کو سنت نبی کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے نور سے منور فرما اور ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ و جاوید رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔